سدھا سے بسم اللہ جی. ادب سے بات کروں گی حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کا نام آواز آ رہی ہے؟ آئے تو جھوم جاتے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر وجود کے اندر. سبحان اللہ. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو کہ سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. للہ بلاؤں کے تلا تم سے نکالو. سبحان اللہ سبحان اللہ. للہ بلاؤں کے تلا تم سے نکالو. اور گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا. گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا. سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. یہ تھی حافظہ سدرا صاحبہ جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہی تھی. اور اس میں مناجات بھی تھیں، دعا بھی تھی.
التجا بھی تھی. بے شک، اللہ بے شک، تبارک و سبحان تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت ساتوں میں جو کی گئی التجائیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی گئی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. قاری اعظم نورانی صاحب سے ایک سوال میں نے عرض کرنا ہے، اور وہ بڑا اہم کہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، اور کہا گیا کہ اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. سبحان کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک روزے دار کے لیے کہ اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. جی جنت کے علماء نے بیان کیا ہے ٹوٹل 8 دروازے ہیں. جی ان میں سے ایک اسپیشل دروازہ ہے جو باب الریان کے نام سے موسوم ہے. ایسا ہی ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا لب لباب اور مفہوم یہ ہے کہ باب الریان اسپیشل ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو روزہ دار ہیں. اللہ بروز قیامت باب الریان میں اعلان کیا جائے گا کہاں ہے روزہ دار. یہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہاں ہے روزہ دار، آواز آئے گی یہ روزہ دار ہیں. تو اسپیشل وہ روزہ داروں کے لیے باب الریان کھولا جائے گا. اس دروازے ہی میں سے کون داخل ہوگا علی بھائی؟ روزے دار. ملک صاحب روزہ دار ہی اسپیشل اس دروازے میں سے ان کی انٹری ہوگی کن لوگوں کی؟ جو روزہ دار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان یہ ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت. اگر اگلی حدیث کو دیکھا جائے تو روزے کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم خالصتاً ایک رات رمضان کی، صرف ایک رات کو 60,000، دوسری روایت میں آتا ہے 70,000 جہنمیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پہلی رات. اللہ اکبر. اور دوسری روایت میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے رمضان المبارکہ کی پہلی رات کو اللہ اپنی شان کے مطابق 7 آسمانوں سے لے کر اپنی شان کے مطابق آخری آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اللہ اور یہ صدا اور ندا لگائی جاتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا. المختصر یہ آواز سحری تک فجر تک ہر رات کو اللہ اپنی شان کے مطابق مانگنے والوں کے لیے آواز اور صدا لگاتے ہیں آؤ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ رحمت کا دروازہ کھلا ہے. سبحان اللہ. عزر بھائی یہ کیا آسانی ہے کہ رحمت کا جو دروازہ کھلا ہے اس دروازے میں آج چلے جائیں ہم اور 30 دن جو ہے بہارے لوٹے، وہ جب رزلٹ آئے نا تو دل بھی مطمئن ہو جائے، ٹاپ پوزیشن نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ پاس ہو جائے. تو اس کا ذرا فارمولہ بتائیں کہ پاس ہونے کا فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے. اللہ اکبر. اب رحمت اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ دیکھیں بارش برس رہی ہے تو جب بارش برستی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ یہ باغ ہے پھولوں کا یا یہ گندگی کا گلی ہے، ڈھیر ہے، گلی ہے، کوئی بھی زمین ہے، کسی قسم کی بھی زمین ہے، یکساں برستی ہے. اب اللہ کی رحمت یہ 10 دن، اچھا یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے 10 دن رحمت کے، پھر دوسرے 10 دن مغفرت اور بخشش کے، آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ پہلے 10 دن جب رحمت برسے گی ان کے دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی. علی بھائی نے ایک بات کی تھی کہ رمضان شریف کے اندر شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال وہ شیطانی اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں رمضان کے اندر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رحمت جب برستی ہے نا پھولوں کے باغ کے اوپر بھی برستی ہے، گندگی کے ڈھیر پر بھی یکساں برستی ہے. اب پھولوں کے باغ پر جب برسے گی تو وہاں سے خوشبو آئے گی کیونکہ اس زمین میں خوشبو ہے، اس زمین میں پھول ہیں. اور جب وہ گندگی کے ڈھیر پر برسے گی ہے وہ بھی رحمت اسی طرح برس رہی ہے.
जब गंदगी के ढेर पर बरसेगी तो वहां से गंदगी की बदबू आएगी, स्मेल आएगी, वो मजीद आएगी, मजीद ज्यादा हो जाएगी, गंदगी ज्यादा फैल जाएगी। अब हमारे दिल की जो जमीन है ना, इस पर हमने जो पूरा साल बोया है, जो बीज हमने बोए हैं, अगर खुशबू के, ठीक है, तो उसी की स्मेल आएगी, उसकी इसी की फ्रेग्रेंस आएगी, खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। यासीन भाई आप अगर इजाजत, सिर्फ एक बात, हजरत जुन्नून मिस्री रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इसीलिए बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो रमजान है ना यासीन भाई, ये फसल काटने का महीना, रज़ा साहब ने फरमाया ना कि ये फसल जो बोई होगी ना वही काटी जाएगी, और वो फसल जितनी तैयार करेंगे ना इस टाइम, हाँ, पानी शानी डाले उसको, वो गोडी छोड़ी करें अच्छी से, वाह वाह वाह, महीना है ना, ठीक है। और ये काटने के टाइम भी पूछेंगे कि असल टाइम है का, वो ये वही टाइम है जिस दिन कहा जाता है कि आज मांगो मुझसे। सुभान अल्लाह। मदनी ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जी, इनकी जानिब जाते हैं और उसके बाद हमने क्योंकि ब्रेक की जानिब जाना है, तो मदनी ग्रुप इमरान भाई पहले तो बिस्मिल्लाह। और आप चारों मुझे लग रहा है कि जागे हुए हैं और हम सारे ही जागे हुए हैं, क्योंकि आज हमें यकदम पता चला है कि सुबह रोजा है, तो इस रोजे की भी अपना ही मजा है, बहाने हैं और आपकी आंखों से भी लग रहा है, लेकिन आपने आगे जो ऑफ दी कैमरा पड़ा है उसका मजा आ गया, यकीनन ऑन दी कैमरा ऑडियंस भी जो है इसका मजा लेंगे। बिस्मिल्लाह। खुद भी जागे, हमें भी जगा, हमें भी जगा दे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, यासीन भाई और अली भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपने जो मैसेज अभी छोड़ा है कि अल्लाह से करम मांगना है, तो हम अब उसको मांगते हैं और यही इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह करम करना मेरे मौला, करम करना, अल्लाह करम करना